آج ہمارے ممبر و محراب، ہماری مسجدیں اہل بیت کے ذکر سے خالی ہیں۔ آج ہمارے مولوی، آج ہمارے خطیب، وائزین وہ اہل بیت کا ذکر اور پرچار ہی نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر الخلق و افضل الانبیاء۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ماہ محرم الحرام ہمیں اہل البیت علیہم السلام کی یاد دلاتا ہے۔ اہل البیت کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کے مقام کیا ہیں۔ ان کے فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ محرم کا یہ مہینہ، اس کی یہ گھڑیاں، یہ ہمیں ان کی زندگی کے اوپر چلنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ہمارے دلوں کو وہ واقعہ یاد دلا دیتا ہے کہ جس واقعے کے ساتھ ہمارے جذبات، ہمارا ایمان، ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اور اہل بیت کی تعریف، اہل بیت کا منزلت اور ان کا مقام یہ کیا ہے، آج کی نوجوان نسل کو ضروری ہے کہ وہ انہیں جانے کہ جہاں اس دنیا کے اندر آج نفسہ نفسی ہے، آج ہمارے اندر دنیا کی محبت اور مال کی محبت نے امٹ پڑی ہے اور ہم انسانیت کے اعلیٰ اخلاق سے دور ہو گئے ہیں، تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج ہم ان نفوس قدسیہ کو جانیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہ رکھا اور ہمیشہ غیروں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے انہوں نے قربانیت دی، دین کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے انہوں نے قربانیت دی، اپنا سب کچھ تیاگ دیا، قربان کر دیا۔ ان نفوس قدسیہ کو جانیں، پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں اور ان کی زندگی پر چلیں۔ انہیں اہل البیت کہا جاتا ہے۔ یہ اہل البیت وہ ہستیاں ہیں، وہ بابرکت ہستیاں ہیں، وہ ذوات قدسیاں ہیں کہ جو کل انسانیت کے لیے رہنما ہے، جن کی زندگی وہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی زندگی کو جانیں تو ہمیں معلوم ہو کہ اسلام ہے کیا، انسانیت ہے کیا۔ ہم صرف زبان سے دعوے نہیں کریں گے مسلمان ہونے کے، بلکہ ہمارے اخلاق اور کردار کے اندر بھی وہ مسلمانیت نظر آئے گی۔ امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابو طالب علیہم السلام، سید سجاد انہیں کہا جاتا ہے، انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ امام ابو زہرہ نے کتاب لکھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زید علیہ السلام، مختلف شخصیات کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین وہ انسانیت کے امام ہیں۔ آپ کے اندر انسانیت سے اتنی محبت کہ آپ راتوں کی تاریکی کے اندر جہاں اللہ کے حضور عبادت کیا کرتے،
وہاں آپ اس طرح کے راشن بناتے تھے، اس طرح کی بوریاں بنا کر اپنے کندھے پر رکھتے، اپنے ضعیف اور ناتواں کندھے کے اوپر، اور آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ان لوگوں کے لیے آپ ان کے در پہ چلے جاتے تھے، رکھ آتے تھے کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا دنیا کے اندر۔ اور فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین کا وصال ہوا تو مدینہ کے یتیم وہ بھوکے ہو گئے، کیونکہ ان کو کوئی کھلانے والا نہیں رہا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام، سیدنا امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان سب کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں انسانیت کا ایسا سورج اور چمکتا دمکتا نظر آئیں گے کہ آج اگر غیر مسلم کے سامنے بھی ہم ان شخصیات کو پیش کریں تو سب ان شخصیات کو مانیں گے۔ لبنان کے مسیحی مفکر جورج ارداق نے ایک موسوعہ اور انسائیکلوپیڈیا لکھا ہے امام علی علیہ السلام، صوت العدالت الانسانیہ کے نام سے، انسانی جسٹس کی آواز علی۔ علی سب جو بھی جس کے اندر بھی محبت ہو، جس کے دل کے اندر نرمی ہو، اخلاص ہو، خلوص ہو، دین سے محبت ہو، اس کی عقل زندہ ہو، سمجھ زندہ ہو، شعور والا ہو، اگر وہ امام علی کی زندگی کو پڑھے گا، امام علی کی زندگی میں اتر جائے گا، اور پھر جب وہ واپس نکلے گا وہ امام علی کا عاشق بن چکا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ امام علی سے محبت کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا عالم یا کوئی بہت بڑا مسلمان یا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، امام علی سے محبت کے لیے انسان ہونا ضروری ہے کہ آپ کے اندر انسانیت زندہ ہے۔ ہمارے اگر انسانیت زندہ ہو، اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، سب کچھ ہے، ملائیت ہے، مذہبیت ہے، سب کچھ ہمارے اندر ہے، ہم علی کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ علی انسانیت کے لیے ہے، علی وہ کل انسانیت کے لیے، علی کی زندگی، علی کا شب و روز، علی کی پوری کارنامے، پوری جسٹس، پوری سٹرگل علی کی وہ انسانیت ہے۔ جب صفین کے مقام کے اندر جب جنگ ہو رہی تھی شامی باغیوں کے اندر اور مولا علی کے لشکر کے درمیان میں، تو ایک دن جب شامیوں نے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا تو انہوں نے حضرت علی کے لشکر والوں کو پانی سے روک دیا کہ ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے۔ اگلے دن جب امام حسن علیہ السلام نے اپنی شجاعت دکھائی اور اس شامیوں کو وہاں سے بھگا دیا تو اور پانی کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو امام علی نے کہا کہ ان شامیوں کو بھی پانی پینے دو، ان باغیوں کو بھی پانی پینے دو، پانی کسی کے لیے مت روکنا، پانی سب کو ملنا چاہیے، کیونکہ انسانیت کے رہنما ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس طرح کی مکاری اور چالاکی کروں جس طرح سے یہ شامی کرتے ہیں تو یہ مجھ سے زیادہ سیاست کو جاننے والے نہیں ہیں، مجھ سے زیادہ سیاست کی سمجھ رکھنے والے نہیں ہیں، لیکن میرا نام علی ہے، علی سچائی کا علم بردار، سچائی کا، عشق اور وفا کا، محبت کا، ایمان کا، سلامتی کا، انسانیت کا علم بردار علی ابن ابو طالب علیہ السلام۔ جناب ابو الحسن ندوی صاحب نے کتاب لکھی ہے رحمہ اللہ نے المرتضیٰ کے نام سے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ خاندان اہل بیت کی دو خصوصیات جو کہیں پر نہیں ہیں۔ ایک پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بھی مشکل اسلام کے اوپر آتی ہے، جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر، سرایا کے اندر، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے چیلنج ہوتا ہے، نکالو اپنے آپ کو، باہر آؤ، میدان کے اندر آؤ، تو اس وقت جب مشکل کی گھڑی ہے تو حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت باہر تم نکلو، تم جنگ کرو، تم جواب دو۔ جب مشکل کی گھڑی آتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کو آگے فرما دیتے ہیں، علی تم جاؤ، تم لڑو، تم آگے ہو جاؤ، حمزہ تم جاؤ، اب عبیدہ تم جاؤ۔ اور جب اسلام کے اندر کوئی منافع آتا ہے، کوئی منفعت آتی ہے، کوئی فائدہ لینے کی باری آتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کو دور فرما دیتے ہیں، صحابہ کو آگے کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کے لیے اور اہل بیت کے لیے ان پر زکوٰۃ حرام فرما دی، مال حرام فرما دیا، قربانیوں کے لیے اہل بیت کو آگے کر دیا، اور جہاں فائدوں کی باری آئی اہل بیت کو پیچھے کر دیا۔ یہ ہے اہل بیت کی بڑی خصوصیت اور فضیلت۔ اگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرنے والے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالنے والے، آپ کی پرورش فرمانے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، زندگی کے اندر آپ کے ساتھ ہر مقام پہ کھڑے ہونے والے، وہ جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو طالب کون ہے؟ کیا ان کا تعارف ہے؟ اگر ہم حضرت ابو طالب کی زندگی کو نہیں سمجھیں گے، اگر ہم حضرت ابو طالب کو جانیں گے نہیں، تو ہمیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الفضة والذهب خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام۔ مسند احمد کی حدیث ہے، جلد 2 ہے کہ لوگ یہ کانیں ہیں جسے چاندی اور سونے کی کانیں ہوتی ہیں، جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں ممتاز ہیں وہ اسلام میں بھی داخل ہونے کے بعد ممتاز ہیں، ان کا مرتبہ اسلام میں بھی بڑھا ہے۔ اور فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کا عمل اسے پیچھے ڈال دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل وہ کیا ہے، وہ نہ اپنے نام کے لیے، نہ اپنی شہرت کے لیے، نہ کسی اور کام کے لیے وہ آگے نہیں ہوتے، بلکہ وہ قربانی دیتے ہیں۔ اور کتنی قربانی دی اسلام کے لیے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابو طالب وہ، میں کہتا ہوں کہ ان کو سمجھے بغیر اہل بیت کو ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے، کہ جب تک ہم سیدنا ابو طالب کی معرفت اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام حاصل نہیں کر لیتے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ آپ یہ سمجھیں کہ قریش کے اندر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی ہاشم، یہ سب سے ممتاز شاخ ہے قریش کی۔ اور اگر ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ نظر آتی ہے کہ کعبۃ اللہ کی اس وقت کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو رفادہ ہے، سقایا ہے، اور جو دیگر ذمہ داریاں ہیں، وہ خاندان بنی ہاشم کے اندر تھی۔ اور خاندان بنی ہاشم کو عرب کے اندر ایک سیادت اور مقام حاصل ہے، ایک سرداری کی لیڈرشپ ان کے پاس تھی۔ حضرت عبد المطلب بن ہاشم اپنے چچا المطلب کے بعد حجاج کے لیے پینے کا پانی فراہم کرنے اور ان کی مہمان نوازی السقایا اور الرفادہ کے مقام پہ فرض ان کا کام تھا۔ اور اپنے عہد کے اندر انہوں نے لوگوں کی بڑی خدمت کی، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کے لیے ان کی خدمت کرنا، ان کی رہائش کے انتظامات کرنا، یہ بنو ہاشم کی ذمہ داری تھی۔ اور حضرت عبد المطلب کا جو بیت اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا تعلق ہے کہ جب یمن سے جو وہ حبشہ کا جو حکمران تھا ابرہہ، وہ اپنا لشکر لے کے آیا، وہ یمنی نہیں تھا، یمن لوگ کے غلطی سے کہہ دیتے ہیں کہ یمنی تھا، یمنی نہیں تھا، وہ حبشہ کا تھا، ٹھیک ہے، وہ افریقی تھا، افریقی، ٹھیک ہے، وہ یمنی نہیں تھا، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو اس نے جب وہ لشکر لے کر آ رہا ہے اور وہ پورے اس ارادے کے ساتھ آ رہا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں گا، تو راستے کے اندر جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی اس نے 200 اونٹوں کو بھی وہ ساتھ لے چلتا ہے، کہ اونٹ نظر آتے ہیں اسے وہ کہتا ہے یہ بھی ساتھ لے چلو۔ تو حضرت عبد المطلب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور عبد المطلب کے پاس ساری ذمہ داری ہے بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی۔ تو عبد المطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ حبشہ کا ابرہہ کہاں ہے، اور اس کا ٹھکانہ معلوم کرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم نے میرے جو اونٹوں کو قبضے میں لے رکھا ہے ان اونٹوں کو واپس کر دو۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تمہارے خدا کے گھر کو گرانے جا رہا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، تم دنیا کی محبت کے اندر ہو، میں اونٹ چاہیے، میں تو تمہارے خدا کا گھر تہس نہس کر دوں گا۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ انا رب الابل وان للبیت ربا سوف یحمیہ یا سیمنعہ، کہ بھائی اونٹوں کا رب تو میں ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا میں اونٹوں کا رب ہوں، مجھے اونٹ واپس کر دو، اونٹوں کی فکر مجھے، جو گھر ہے اس کا رب اللہ ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے، اور وہ اس کو منع کر دے گا، روک دے گا، اس کی حفاظت وہ کر لے گا۔ اونٹوں کے جہاں پر بات ہے تو اونٹ میں تم سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔
تو آپ دیکھیں کہ حضرت عبد المطلب کو کعبۃ اللہ کے ساتھ کتنا پختہ یقین اور اعتقاد تھا کہ میری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کعبہ. آج ہم کہتے ہیں نا ہم حفاظت کریں گے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی حفاظت ہم کریں گے, کعبہ کی حفاظت ہم کریں گے, اسلام کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. بھائی ہمارے ذمے نہیں ہے, ہمارے ذمے نہیں, ہمارے ذمے اپنے کام کرنے کی ہے. ٹھیک ہے. عبد المطلب نے فرمایا انا رب البیت وان للبیت ربا سیمنعه, جہاں اونٹوں کی ذمہ داری ہے وہ میری ذمہ داری ہے, اس کو میں پورا کروں گا. آج ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے نہیں اور پوری دنیا کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے رکھی ہے کہ جی اس کی بھی ذمہ داری حفاظت ہم کریں گے, اس کے بھی ٹھیکیدار ہمیں, اس کی بھی ٹھیکیدار ہمیں. جناب عبد المطلب پورے عرب کے اندر مشہور تھے, پورے عرب کے اندر آپ کے پاس ایک عزت تھی, شرف تھی, لیاقت تھی, سمجھداری آپ کو عرب کے اندر حاصل تھی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو 3 دن تک بلکہ کئی دنوں تک بازار جو ہے وہ بند رہے. الانساب للبرازری. حضرت ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی پیدائش سرکار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 35 سال پہلے ہوئی. اور مشہور روایت یہ ہے کہ ان کا نام عبد مناف تھا, مگر وہ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے ابو طالب کے نام سے. ایک روایت یہ ہے کہ ان کا نام عمران ہے, جناب ابی طالب کا نام عمران ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام شیبہ تھا. وہ قریش کے ممتاز لوگوں میں تھے جو حکم اور تنازعات میں فیصلہ کرنے والوں کا درجہ رکھتے تھے اور سرداروں میں سے تھے. اہم مسائل میں لوگ ان سے رجوع فرماتے تھے, مشکلوں کے اندر لوگ ان کے پاس آتے تھے. حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب کے انتقال سے پہلے حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادہ جناب ابی طالب کو یہ وصیت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خیال رکھا کریں. چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا جناب ابی طالب نے, اور فکر و اہتمام کے ساتھ آپ کی تربیت کی. اور جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سن تھے, آپ کو ابو طالب اپنے ساتھ شام کے سفر پہ لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ابو طالب دونوں حقیقی بھائی ہیں اور ایک ہی والدہ کی اولاد ہے. ایک ہی والدہ, دونوں کی والدہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور جناب ابی طالب کی والدہ ماجدہ, یہ ایک ہی یعنی ماں باپ کی اولاد میں سے تھے. اور نام کیا ہے ان کی والدہ کا نام؟ فاطمہ بنت عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم, یہ نام ہے ان کی والدہ کا نام بھی. جناب ابی طالب کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے اور اہلیہ کا نام بھی فاطمہ بنت اسد ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی کا نام بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رکھا. یہ نام کتنا, حضور کو یہ نام کتنا پیارا ہے. اور حضور کا تعلق جناب ابی طالب کی اہلیہ یعنی اپنی پھوپھی جان کے ساتھ جو تعلق تھا, اللہ اللہ کیا تعلق تھا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے. اتنی محبت فرماتے تھے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی جان سے, جناب ابی طالب کی اہلیہ محترمہ سے, جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ سے اتنی محبت فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میری ماں کے بعد مجھے پیدا فرمانے والی وہ فاطمہ بنت اسد ہے. اللہ اللہ. اور آپ کے ہاتھ چوما کرتے تھے جناب فاطمہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھوپھی فاطمہ کے ہاتھ چوما کرتے تھے. اور جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوتا ہے تو تب آپ نے کیا کیا, تب آپ نے اپنی پھوپھی کے لیے جو قبر مبارک جو
بنوائی اس کے اندر پہلے خود لیٹ گئے اور دعائیں کی اپنی پھوپھی جان کے لیے. تو جو تعلق ہے جناب ابی طالب کا وہ بہت گہرا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. نبوت کے 10ویں سال شوال کے درمیان میں جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور نبوت کے 7ویں سال جو محرم کا ہے 3 سال تک بنو ہاشم اس گھاٹی کے اندر محبوس رہے، اس میں گرفتار رہے 3 سال تک. جناب ابی طالب اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آج ہم لوگ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، ابو طالب ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا. بخاری کی روایت ہے ابو طالب مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی. افسوس ہے ہماری زندگی کے اوپر، ہم لفظوں کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، ہم لفظوں کے اندر اور علمی اور کلامی مسائل کی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. افسوس کا مقام ہے. ایمان کی، اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو جناب سیدنا ابو طالب کے اوپر بات کرتے ہیں اور جناب سیدنا ابو طالب کی ایمان کو تولتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. بات کی او بھائی، آج کلمہ پڑھنے والوں کا حال دیکھ لیا ہے، اور کتنے ہی کلمہ پڑھنے والے حضور کے زمانے کے اندر منافق رہے، جنگوں کے اندر بھی شریک ہوتے تھے. قرآن بھی ان کے بارے میں اترتا رہا کہ نماز پڑھتے ہیں حضور کے پیچھے، اور جب دنیاوی منفعت دیکھتے ہیں تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں. فراڈیے ایک نمبر کے حضور کے زمانے کے اندر بھی ایسا کلمہ پڑھنے والے لوگ، اور دوسری طرف جناب ابو طالب جیسے لوگ، جناب ابی طالب جیسے. اگر کلمہ زبان سے نہیں پڑھا ہے تو کلمہ تو وہ پڑھ لینا کہ جو پہلے کلمے کے اوپر نہیں ہے. اس شخص سے تو مطالبہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جو اپنی ساری زندگی، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی پوری تربیت وہ نبوت کے لیے نچھاور فرما دے، اور اس سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے. اتنی بڑی بےایمانی ہمارے لوگوں کی ہے، ہماری ہے کہ ہم جناب ابی طالب کی ایمان کے اوپر پڑے رہتے ہیں. ابو طالب نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ابو طالب مسلمان ہوئے نہیں مسلمان ہوئے. وہ جو جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور جو کلمہ جو نماز کے اندر پیچھے چھوڑ کے بھاگ جاتے، ان کے اوپر بات نہیں کرتے. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق وہ ابو طالب کے ساتھ ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. ورنہ ہم اسلام کو ہی نہیں سمجھ سکیں گے. اسلام ہی ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اسلام ہے کیا. ظاہری اسلام کے اوپر پھر ہم پڑ جائیں گے، ظاہر کی چیزوں کے اوپر کہ جی کلمہ پڑھو، تسبیحاں پھیرو، بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑی وہ کر لو، بڑا مذہبی اور بڑا اپنے آپ کو. لیکن جو اسلام ہے، اسلام وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابو طالب سمجھ میں نہیں آ رہا نا. بات یہ مولوی کو ابو طالب سمجھ میں نہیں آتا. مولوی کو جب تک ابو طالب نہیں پڑھا، مولوی تو ابو طالب کا منکر ہے، تو وہ تو ظاہر کے پیچھے چیزوں کے پیچھے بھاگے گا. وہ ظاہر کے کلمے پڑھائے گا، ظاہر کی نمازیں پڑھے گا، ظاہر کے روزے رکھوائے گا، جھوٹ چلتا رہے گا، سارا کاروبار، سارا بزنس، سارا حرام کاریاں چلتی رہیں گی. کیونکہ وہ صرف ظاہر کے پیچھے چل رہا ہے. اسے نہیں معلوم کہ ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. تو نبوت کے 10ویں سال جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اس وقت ان کی عمر مبارک 80 سال یا اس سے اوپر تھی. اسی سال جناب حضرت ختیجہ جو کہ ام المؤمنین ہے اور سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہے، ان کا بھی وصال ہو گیا. اور جب یہ وصال ہوا تو آپ نے فرمایا عام الحزن. یہ سال کیا ہے؟ یہ سال عام الحزن ہے، غم کا سال ہے. اب تو ہم کہتے ہیں نا اہل بیت کے اوپر یا کسی کے اوپر جی وہ غم نہیں منانا چاہیے، اسلام کے اندر کوئی غم نہیں ہے جی، وہ اسلام کے اندر سوگ 3 دن سے زیادہ حرام ہے منایا. حضور نے پورا سال غم کیا ہے. حضور نے فرمایا پورا سال غم عام الحزن ہے. یہ شریعت اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. میں جب یہ قرآن و حدیث اور سنت کو ان کتابوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مولوی نے جو مذہب بنایا ہے، ایجاد کیا ہے، یہ کچھ اور ہے، اور جو اللہ کا دین ہے، جو حضور کا دین ہے، جو احادیث کے اندر ہے، جو سنت کتابوں کے اندر موجود ہے، کچھ اور ہے.
وہ بعد میں اپنی طرف سے مسئلہ ایجاد کی، 3 دن سے زیادہ سوگ کی ضرورت نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا یوں کرنے سے. ہاں کیونکہ ان کے اندر نا ان کا دل سخت ہو گیا ہے، ان کو کسی کے اوپر آنسو نہیں بہتے، ان کو رونا نہیں آتا ہے، ان کا دل کٹھور دل کے مالک ہیں، یہ پتھر دل کے مالک ہیں، دوسروں کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، اور دل کے اندر جو ہے وہ ایک کدورت ہے. تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ غم نہیں کرنا چاہیے کسی کے اوپر، رونا نہیں چاہیے، تو کیونکہ اسلام کو ہی نہیں سمجھے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پہ مصائب پیش آئے، اس سال کو آپ نے عام الحزن، غم کا سال قرار دے دیا، نبوت کا 10واں سال. جناب ابو طالب کے 4 صاحبزادے ہیں. ایک طالب جن کا نام طالب ہے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ گم گئے تھے، اور انہی کی نام سے جو ہے جناب ابی طالب نے اپنی کنیت رکھی. دوسرے عقیل ہیں، تیسرے جناب جعفر ہیں، اور چوتھے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. ان میں اور 2 صاحبزادیاں تھیں جناب ابو طالب کی، 2 صاحبزادیاں، ایک کا نام ام ہانی اور دوسری کا نام جمانہ. اور یہ سب جناب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے. یہ 6 کے 6 اولاد، اور ان تمام بھائی بہنوں میں 10 سال کا فرق تھا. یہ 6 بہن بھائی ہیں تو ہر ایک کے اندر 10 سال کا فرق رہا ہے. چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ حضرت جعفر سے 10 سال چھوٹے تھے. طالب کی غزوہ بدر کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ کہیں باہر گئے تھے تو پھر واپس نہیں آئے، اور ان کی کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ کہاں ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا. حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت جو تھی یہ ابو یزید تھی. فتح مکہ کے وقت ایمان لائے. بعض روایتوں میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لے آئے تھے، اور 8 ہجری کی ابتدا میں انہوں نے ہجرت کی. بدر کے موقع پر گرفتار ہو کر آئے تھے، اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فدیہ ادا کیا تھا. صحیح احادیث میں ان کا ذکر متعدد مقامات کے اوپر آیا ہے. غزوہ موتا میں شریک ہوئے تھے. فتح مکہ اور حنین کے سلسلے میں ان کا نام نہیں لیا گیا، ان دنوں میں وہ بیمار تھے. ابن سعد نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن زبیر ابن بکار نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ غزوہ حنین میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے. حضرت ابو طالب اپنی اولاد میں سب سے زیادہ جن کے ساتھ مانوس تھے وہ حضرت عقیل کے ساتھ تھے، اور اسی لیے جب قحط اور ناداری کے زمانے میں جناب حضرت عباس ابو طالب کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاکہ ان کی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری آپس میں تقسیم کر لیں اور ان پر بوجھ کم ہو، تو ابو طالب نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم لوگ عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو، ان کے علاوہ جو بھی بھائی ہیں ان کو جس طرح چاہے آپس میں تقسیم کر لو، عقیل کو میرے پاس رہنے دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور حضرت عقیل ان کے پاس رہے. حضرت ابو طالب حضرت طالب کا میں بتا چکا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ زیادہ ان کا ذکر نہیں ملتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کھو گئے تھے کہیں پر. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اولاد جو ہے حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت علی، ان کا ذکر ملتا ہے. اچھا، حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہیں یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو اسلام شروع کے اندر ہی ابتدا میں لے آئے، اور سابقین اولین میں ان کا شمار ہوتا ہے جناب جعفر بن ابی طالب کا. مورخین کا بیان ہے کہ مواخات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کی مواخات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کروائی تھی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل شخصیت وہ جعفر بن ابی طالب ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہ جعفر مسکینوں کے حق میں بہترین انسان تھے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے. خالد الحذاء اکرمہ سے روایت کرتے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمین پر چلنے والوں اور گھوڑے پر سوار ہونے والوں میں بہترین شخص جعفر بن ابی طالب تھے. ٹھیک ہے، یہ روایت صحیح اسناد سے ترمذی اور نسائی میں ہے. بغوی نے مقبری کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کا قول نقل کیا ہے کہ جعفر مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے پاس بیٹھا کرتے، ان کی خدمت کیا کرتے، اور وہ لوگ ان کی خدمت کرتے، ان سے وہ گفتگو کرتے، لوگ ان سے بات چیت کرتے، یعنی لوگوں کے ساتھ گھلے ملے ہوئے شخصیت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جعفر بن ابی طالب کو ابو المساکین کہا کرتے تھے. جعفر ابو المساکین ہے، جعفر ابو المساکین ہے. اور فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تو میری صورت اور میرے اخلاق دونوں میں میرے جیسے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشبہت خلقی و خلقی، میرے جیسے ہے جعفر بن ابی طالب. یہ کیوں فرمایا کہ شکل و صورت میں حضور جیسے تھے اور خلق. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کیسے ہیں، رسول اللہ کو ہمارے بارے رسول اللہ کے بارے میں بتائیں ہمیں. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھتے ہو؟ اگر قرآن پڑھتے ہو تو قرآن کے اندر جو کچھ ہے میرے آقا میرے مولا اسی طرح ہی ہے، حضور اسی طرح ہی ہے. آپ کا خلق، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار وہ قرآن ہے. آپ چلتے پھرتے قرآن تھے اور یہ لکھا ہوا قرآن ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. نجاشی شاہ حبشہ اور اس کے پیروکاروں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. غزوہ خیبر کے بعد حضرت جعفر واپس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا استقبال فرمایا اور فرمایا کہ جعفر مجھے نہیں معلوم، یعنی میں اس کا اندازہ نہیں کر فرما رہا ہوں کہ مجھے تمہارے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے. دونوں میں سے میں کسی کا اندازہ نہیں لگا، یعنی بطور محبت کے لیے ان کے لیے فرمایا. حضرت جعفر سے محبت کا اظہار فرمایا. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب کے بیٹے، کہ میں نے حضرت علی سے جب کوئی سوال کیا اور انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ جواب نہیں دیتے تھے، یا میں جب حضرت علی سے کچھ مانگتا تو حضرت علی اگر مجھے کچھ نہ ہی دیتے تھے تو میں انہیں جعفر کا واسطہ دیا کرتا تھا، تو وہ فوراً وہ کام میرا فرما دیا کرتے تھے جعفر کے نام کی وجہ سے، اپنے بھائی کے نام کی وجہ سے. حضرت جعفر بن ابی طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 جمادی الاولیٰ میں غزوہ موتا کے موقع پر بہادرانہ طور پر جنگ کرتے ہوئے اور آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہادت پائی. فرماتے ہیں ابن عمر کا بیان ہے کہ اس جنگ میں ان مجاہدین کے ساتھ تھا. جب شہداء کی لاشوں کو میں نے تلاش کیا تو جعفر کو اس حال میں پایا کہ سامنے کے جسم، پیشانی، سینہ اور پیٹ پر 90 سے زیادہ نیزوں اور تیروں کے نشان تھے. 90 سے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے. یہ روایت طبرانی میں حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو اس طرح دیکھا کہ وہ ایک فرشتہ ہیں جن کے دونوں بازو خون آلود ہیں، کیونکہ جنگ میں ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، ان کو اپنی گود میں اٹھایا، اور حضرت عائشہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر کی شہادت کی خبر ملی تو چہرہ مبارک پر غم کے نمایاں اثرات تھے،
اور فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں سے فرمایا کہ میرے بھائی کے بچوں کو لاؤ. وہ لائے گئے تو ایسے لگا جیسے کہ چوزے ہوں. آپ نے حجام کو بلوایا اور فرمایا کہ ان بچوں کے سر سے بال اترواؤ, اور ان کی ماں سے کہا کہ کفالت و پرورش کے خوف سے ڈرتی ہو, میں ان کا ولی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر, میں ان کا ولی ہوں. حضور نے فرمایا, طبقات القبریٰ جلد 4 صفحہ 37. ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کی اہلیہ سے فرمایا جعفر کے بچوں کو لاؤ. جب وہ سب آ گئے آپ نے ان کو پیار سے سونگا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آپ نے فرمایا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر لو, کیونکہ ان کو ایسی خبر ملی ہے جس کی وجہ سے کچھ اور کام نہیں کر سکتے. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما وہ پہلے شخص ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے. ان کی پیدائش سرزمین حبشہ میں ہوئی. آپ کا عرب کے خاص فیاض اور سخی اشخاص میں شمار ہوتا, اور آپ کے بھائی محمد بن جعفر اور عون بن جعفر تھے. حضرت جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے اندر اسلام کی بڑی اچھی وکالت فرمائی. حضرت ام ہانی جو ہے یہ بھی ابو طالب کی صاحبزادی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بہن ہیں. ان کا نام فاختہ بتایا گیا ہے. بعض لوگوں نے ان کا نام فاطمہ اور کچھ لوگوں نے ہند بتایا ہے, لیکن پہلا نام زیادہ مشہور ہے. ان کی شادی حبیرہ بن عائز المخزومی سے ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں پر سوار ہونے والی قریش کی معزز خواتین جو اپنی اولاد کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہے وہ ام ہانی ہے. ام ہانی کی بڑی تعریف فرمائی. ابو عمر نے کہا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو حبیرہ مکہ سے بھاگ کر نجران چلے گئے, اور اس موقع پر چند اشعار کہے جس میں اپنے فرار کا عذر بیان کیا. جب ان کو خبر ملی کہ ام ہانی ایمان لے آئیں تو اس پر چند شعر کہے. فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اس دن ام ہانی نے بنی مخزوم کے 2 آدمیوں کو پناہ دے رکھی تھی, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ میں ان 2 آدمیوں کو قتل کروں گا. جب ام ہانی کو یہ بات پتہ چلی کہ علی نے کہا ہے کہ میں ان دونوں کو قتل کروں گا, اور ام ہانی نے ان کو پناہ دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی کیا بات ہے. ام ہانی جب تشریف لائی, مرحباً و اہلاً بام ہانی. ام ہانی نے 2 آدمیوں کے بارے میں بتایا کہ میں نے ان کو گھر میں پناہ دے رکھی ہے. تو اور علی اس طرح یہ بات فرماتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ جن کو تم نے پناہ دی ان کو ہم نے بھی پناہ دی. اللہ اکبر. ترمذی نے کہا ہے کہ وہ حضرت علی کے بعد تک زندہ رہیں ام ہانی, حضرت علی کی بہن. جمانہ بنت ابی طالب یہ بھی جناب حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہیں, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں صحیح روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے. بعثت نبوی یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کے اندر اعلان نبوت فرمایا, تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک 10 سال تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے اندر اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر کے اندر جو ڈفرنس ہے, جو فرق ہے, وہ 30 سال کا ہے. کتنے سال کا ہے؟ 30 سال کا ہے. اور آپ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے, اور فرماتے ہیں کہ یہی صحیح روایات ہے. حکیم بن حزام کے بارے میں بھی آتا ہے, لیکن جناب علی کے بارے میں جو ہے یہ صحیح روایات یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیوار وہ شق ہوئی, اور آپ کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد وہ کعبۃ اللہ میں چلی گئی, اور وہیں پر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی. ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے سیدنا علی علیہ السلام کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے کہ کہاں ہوئی. شیعوں کی بڑی جماعت کو یقین ہے کہ ان کی پیدائش اندرون کعبہ میں ہوئی. محدثین نے کہا ہے کہ نہیں,
ان کا خیال ہے کہ کعبہ میں جو پیدا ہوئے وہ حکیم بن حزام تھے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تاریخ کے اندر اور فقہ کے اندر مسلمہ امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوا ہے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت لیا. اور وہ بڑا واقعہ ہے کہ ایک قحط کا زمانہ تھا. اس زمانے میں حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کر سرکار دو عالم جناب ابی طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں. تو جناب ابی طالب نے فرمایا کہ عقیل کے علاوہ تم جن بیٹوں کو بھی لے کے جانا چاہو لے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے حصے میں لے لیا اور جناب عباس نے حضرت جعفر کو اپنے حصے میں لے لیا اور حضرت عقیل کو ابو طالب اپنے پاس ہی رکھا. تو اس حضرت علی کی پرورش، حضرت علی کی تربیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. ٹھیک ہے. اور ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی 10 سال کے اندر آپ نے اعلان فرمایا. تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ پورا گھرانہ جو ہے خاص طور پر جناب ابی طالب اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایمان، فطری ایمان کے اوپر تھے، فطری ایمان کے اوپر. حضرت علی اور ابو طالب کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی مخفی نہیں ہے. حضرت علی اور ابو طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو تعلق تھا، حضرت ابو طالب سے جب حضرت علی نے فرمایا کہ کیا میں حضور کا ساتھ دوں، تو ابو طالب نے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ تمہیں اس پہ ضرور ثابت قدم رہنا چاہیے. اللہ اکبر. اچھا، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کردار، وہ اگر آپ سیرت النبی کا مطالعہ فرمائیں گے تو سیرت کے اندر ہر جگہ پر آپ کو حضرت علی کا کردار نمایاں جگہوں پر نظر آئے گا. غزوات کے اندر ہو یا امانتوں کے اندر ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق و امین کہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان امانتوں کے حوالے فرمانے والے ہیں. قریش نے یہ کہا کہ اب تو ہمیں ہر حالت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو روکنا ہے. تو قریش نے پھر دارالندوہ کے اندر جمع ہوئے اور انہوں نے میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا کہ ہر قبیلے میں سے ایک فرد وہ کیا کرے گا، وہ حملہ کرے گا اور جو ہے وہ سارے مل کر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ فرما دیں گے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر کا حکم دیا کہ تم یہاں پر، اور ابو طالب نے اجازت دی، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں پر لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا کہ تم کو کوئی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ بات اتنی آسان نہیں تھی کہ جب سامنے دشمن ہو، لیکن جب نبی ایک بات فرما دیں تو اس پر آپ دیکھیں کہ کتنا پختہ درجے پر ایمان ہے حضرت علی کا، کتنے پختہ درجے کے اوپر حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یہ یقین اور اعتماد ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے پر دشمن اکٹھے ہو گئے. یکبارگی حملہ کرنے کا منصوبہ تھا جس کے لیے سب تیار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بر خاک اپنے ہاتھ میں لی اور گھر سے باہر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. آپ اس خاک کو ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے نکل گئے. اس وقت آپ سورہ یاسین کی اس آیت کو پڑھ رہے تھے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. حضرت علی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی بستر پر ہیں تو وہ لوگ اپنے مقصد کے اندر ناکام ہو گئے. حضرت علی کو اصل میں امانتیں دی ہوئی تھی کہ تم نے یہ جو قریش کے لوگ ہیں جو مجھے نہیں مانتے، میرے دشمن ہیں، لیکن ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ تم نے ان سب کو لوٹانی ہے، دینی ہے. اور اس لیے حضرت علی رک گئے اور حضرت علی نے وہ امانتیں لوٹا دی اور راتوں کو چلا کرتے اور دن کو کہیں چھپے رہتے. مدینہ جب پہنچے تو آپ کے پیر جو ہے وہ پھٹ چکے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، تو کہا کہ علی چل نہیں سکتے ہیں، ان کے پیروں کے اوپر اتنا زخم ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اور خود تشریف لے گئے، اور جب حضرت علی کے پاس گئے دیکھا حضرت علی کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور پیروں کے جو ورم دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان پر اپنا لعاب دہن لگایا پیروں کے اوپر، اور دست مبارک ان کے پیروں کے اوپر پھیر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحے تک پیروں میں کبھی درد نہیں ہوا تھا، پیروں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت ہے۔ حضرت علی کی مدینہ میں آمد ربیع الاول کے وسط میں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک قباء سے نہیں نکلے تھے۔ تو آج کے اس تذکرے کے اندر ذکر اہل بیت اور تاریخ اہل بیت کے اندر ہم نے یہ بات جانی، تسلسل جاننا ضروری تھا۔ خاندان اہل بیت کا تذکرہ ہو تو تسلسل، جب ہم تسلسل سے ذکر کریں گے، جناب عبد المطلب سے، قریش سے، بنی ہاشم سے، جناب ابو طالب سے، ابو طالب کے صاحبزادگان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان ابی طالب یہ ایک ساتھ رہے ہیں مشکل کے اندر اور ساری انسانی اعمال کے اندر، تو ہمیں پھر اہل بیت علیہ السلام کے جو آگے چل کر جو کارنامے ہیں، جو آگے چل کر زندگی ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کارنامے ہیں، امام حسن اور امام حسین ہے، یا اہل بیت علیہ السلام، امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا علیہ السلام، یہ تمام جو خانوادہ ہے، جو آپ کے متوسلین ہیں، جو آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی سیرت سمجھ میں آئے گی، اور اسلام ہمیں خوبصورت گلدستے کی شکل کے اندر ہمیں نظر آئے گا۔ یہ وہ ان ہستیوں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان ہستیوں کو جاننا اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے ممبر و محراب، ہماری مسجدیں اہل بیت کے ذکر سے خالی ہیں۔ آج ہمارے مولوی، آج ہمارے خطیب، وائزین، وہ اہل بیت کا ذکر اور پرچار ہی نہیں کرتے۔ اہل بیت کو گویا کہ شیعوں کے لیے ٹھہرا دیا ہے کہ جو اہل بیت کا ذکر کرے گا، جو اہل بیت کی بات کرے گا، جو اہل بیت کا تذکرہ کرے گا، وہ گویا یا شیعہ ہے، رافضی ہے، اس کا اہل تشیع سے کوئی تعلق ہے۔ اس لیے آج اہل بیت علیہم السلام جو کہ ثقلین ہیں، جو کہ قرآن کے ساتھ ہیں، جو کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ سفینہ نوح ہیں، سفینہ نجات ہیں، فتنوں کے زمانے کے اندر نجات کا ذریعہ ہے، اور قرب قیامت ایمان کی سلامتی کی نشانی اور علامت ہے، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے آج فرض ہو گیا ہے۔ آج ملائیت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ان کا ذکر نہ کرو۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت ان کا ذکر کر رہے ہو، تم شیعہ ہو گئے ہو، تم رافضی ہو گئے ہو، تم یہ ہو، تم صحابہ کے گستاخ ہو۔ تو اہل بیت سے دوری اختیار کی ہوئی ہے اس امت نے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اہل بیت کی سیرت و کردار کو سمجھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی زندگی کو جانیں، تاکہ ہمارے اندر انسانیت کا، اخلاق کا اور اسلام کا ایک ہمارے اندر بھی نمونہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی زندگی کی معرفت دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔